قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کر دو، انما انا، بات یہ ہے کہ میں، پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بارے میں تم لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ انما انا، بات یہ ہے کہ میں تو بشر، کیا ہے، کیا لفظ ہے، پڑھیے زور سے تاکہ مجھے آواز آ جائے۔ بشر، کیا لفظ ہے، بشر، اس لیے کہ ہمارے تمہارے ملکوں میں اگر کسی نے کہہ دیا کہ رسول تو ہماری طرح کے انسان تھے، تو کہتے ہیں اللہ یہ تو گستاخ ہیں، یہ کہتے ہیں رسول ہماری طرح کے انسان تھے تو گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس عقیدے کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ تم جو کچھ کہو، لکھو، پڑھو، لوگوں کے عقائد کو بگاڑو، یہ میری وہ کتاب ایسی ہے قیامت تک میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، یہ کلمہ تم قرآن سے ہٹا نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ انما انا بشر، میں بشر ہوں۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیسا بشر؟ اللہ کو یقیناً علم تھا کہ کچھ اس قسم کے بے ایمان پیدا ہوں گے جو عام لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ اللہ کو علم تھا کہ کچھ ایسے مجرم پیدا ہوں گے جو قرآن کا ترجمہ بھی غلط کریں گے، غلط تعویل کریں گے اور لوگوں کے ذہنوں میں غلط قسم کے اشکالات اور سوالات اور اعتراضات پیدا کریں گے۔ اس لیے آگے ایک اور کلمے کو ساتھ ملا دیا تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے، کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔ صرف بشر ہوتا، مثلکم نہ ہوتا تو یہ لوگ کہتے کہ بشر تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہماری طرح کے بشر نہیں ہیں، بشر کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، یہ کوئی اور بشر ہے۔ تو اللہ کو اس بات کا علم تھا، اس لیے مثلکم ساتھ لگا دیا کہ بات بالکل صاف ہو جائے کہ لوگوں، میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتا ہے کہ انما انا بشر، میں تو بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح۔ اس کا لفظی ترجمہ کسی بھی شخص سے آپ پوچھ لیجئے کہ بھائی لڑنے جھگڑنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، اس لفظ کا، اس کلمے کا، اس جملے کا لفظی ترجمہ مجھے تم سنا دو کہ لفظی ترجمہ کیا بنتا ہے۔ بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ میں نبی ہوں، تم امتی ہو۔ جو شان کی بلندی ہے، رفعت شان ہے، مستقل الگ مسئلہ ہے۔ اگر اس کو کوئی شخص نہیں مانتا، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ ہماری طرح کے بشر ہیں، ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ درجے کے اعتبار سے اور نہ مرتبے کے اعتبار سے، تو وہ شخص یقیناً کافر ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ بشر سرے سے ہے ہی نہیں، وہ بشر نہیں ہے، وہ نور ہے، اور نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور ہے، یہ شرک اکبر ہے اور یہ کفر ہے۔ کفر کیوں ہے؟ کفر اس لیے ہے کہ اگر یہ کفر نہیں ہے تو پھر کوئی یہودی اور کوئی نصرانی کافر نہیں ہے۔ قرآن نے ہم سے یہ کہا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود اور نصارہ کا عزیر اور مسیح اور عیسیٰ ابن مریم اور مریم، ان کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے رشتہ دار ہیں، اللہ کی ذات سے یہ نکلے ہیں، اللہ کی ان سے رشتہ داری ہے۔ اور اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے نکلے ہیں، تو لم یلد ولم یولد کا انکار ہوتا ہے جو کفر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اس کی ذات سے کوئی نہیں نکلا، ولم یولد، اور وہ کسی سے نہیں نکلا۔ محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا رب کبریا کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے، یہ عبد ہے، بندہ ہے، وہ اللہ ہے، رب ہے، یہ اس کا بندہ ہے، رسول ہے، نبی ہے، حبیب ہے، خلیل ہے، سب سے اس کے زیادہ یہ
قریب ہے اور اس کا محبوب ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بہرحال بندہ ہے۔ بندگی سے اگر ان کو نکال دیا جائے گا تو اللہ کے ساتھ سلسلہ ملے گا اور یہی شرک اکبر ہے، یہی کفر ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہلوایا کہ اس بات کا اعلان کر دو کہ میں بشر ہوں اور تمہاری طرح کا بشر ہوں، اور اس مسئلے کو دوسرے سابقہ اور گزشتہ نبیوں کے ساتھ بھی منسلک کیا۔ ان کے بارے میں بھی یہ کہا قرآن نے، جس طریقے پہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے تجھ سے پہلے بھی رسول بھیجے۔ اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسلا من قبلک، تجھ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے۔ وجعلنا لهم ازواجا وذرية، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی اور ان کو ہم نے اولاد بھی دی۔ نور، فرشتے اور نوری مخلوق شادی نہیں کرتے اور نوریوں کی اولاد نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے 1,24,000 کم و بیش سارے کے سارے انسان تھے، بشر تھے، بندے تھے، اور جن جن قوموں کی طرف بھیجے انہی میں سے تھے، انہی کی طرح تھے، انہی کی زبان میں بات کرتے تھے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھی اس قوم کی طرف بھیجا، انسانیت کی طرف بھیجا، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بھیجا، اور تمہیں ہم نے انسان بنا کے بھیجا۔ اور آپ ذرا اس بات کو بڑی توجہ سے سنیے اور اس پہ غور کیجئے، فکر کیجئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ لوگ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غلو کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، ان کے مقام کو اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں اور جھوٹی من گھڑت حدیثوں کو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جابر سے کہا کہ اے جابر، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ ایک دوسری جھوٹی حدیث وہ لاتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نور سے محمد کے نور کو نکالا، نور من نور اللہ۔ یہ بھی جھوٹی اور منگھڑت حدیث ہے۔ اگر ان کے اس عقیدے کو صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، بشر نہیں ہے، نور ہے، تو پھر رسول کریم کی بشریت سے انکار یہ آپ کی نبوت اور رسالت سے انکار ہے۔ اور وہ کیوں اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے تو پھر آمنہ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا وہ کون تھا؟ اور یہ محمد مکے میں 40 سال رہا ہے، شام کا سفر بھی اس نے کیا ہے، تجارت بھی کی ہے۔ کون تھا یہ؟ اگر یہ نور تھا، نور کبھی حمل کی شکل میں کسی عورت کے پیٹ میں حمل نہیں بنتا، نور کسی حاملہ عورت کے پیٹ سے بچے کی شکل میں کبھی نہیں نکلتا۔ آمنہ کے پیٹ میں حمل ہوا اور اس حمل سے یہ بچہ بنا، اور یہ بچہ پھر دنیا میں آیا جو سید اولین و آخرین بنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بشریت کا انکار حقیقت میں ان کی نبوت اور رسالت کا انکار ہے۔ اگر یہ وہ بشر نہیں ہے، یہ نور تھے، تو 40 سال مکے میں کون رہا؟ خدیجہ سے شادی کس نے کی؟ نور اور نوری مخلوق شادیاں نہیں کرتے۔ خدیجہ سے شادی کس نے کی؟ اور پھر جبریل جب وحی لے کے آئے غار حرا کی تنہائیوں اور خلوتوں میں، تو اس وقت جبریل نے کس سے کہا کہ اقرأ یا محمد؟
اور محمد نے کس سے کہا کہ ما انا بقارئن، اور جبریل نے کس کو اپنے سینے کے ساتھ ملا کے دبایا؟ اگر یہ بھی نوری ہے اور وہ بھی نوری تھا تو بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر نوری ایک دوسرے نوری کو اپنے سینے سے لگا کے دبائے کیوں؟ اگر وہی عبداللہ کے بیٹے محمد پہ نازل نہیں ہوئی جو مکے کے رہنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی کس پہ نازل ہوئی؟ اگر نبوت اور رسالت عبداللہ کے بیٹے محمد کو نہیں ملی صلی اللہ علیہ وسلم جو بشر انسان تھے، تو نبوت کس کو ملی؟ کون سا وہ نوری شخص تھا؟ کون سی وہ نوری مخلوق تھی؟ وہ کون سا نوری وجود تھا جو مکے میں رہتا تھا؟ اس کو نبوت ملی۔ تو نبوت جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، بشریت ماننا پڑے گی، تب نبوت کی سمجھ میں آئے گی۔ جو بشریت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں وہ نبوت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو بشریت کو نہیں مانتے، ان کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہ نئے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت پرانے لوگ ہیں۔ جس دن سے دنیا بنی اس دن سے یہ لوگ موجود ہیں، ان کی تاریخ بڑی طویل ہے، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اس غلط عقیدے کے معاملے میں۔ حقیقی سمجھ اگر ہوتی تو یہ غلطی کہاں کرتے؟ شیطانی سمجھ ان کو نصیب ہوئی، اس لیے کہ ان کے بڑے ابلیس نے بھی کہا تھا کہ آدم جیسا بشر، بشریت ابلیس کو بھی اچھی نہیں لگی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالی نے ابلیس کے اس جملے کو نقل کیا جو اس نے بشریت کا انکار کرتے ہوئے کہا تھا، قال لم اکن لاسجد لبشر، یہ بشر ہے، بشر کو میں